ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے. میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اجی اس مینو گالاں کڈن وہ کوئی لفظ تے دسو. ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے. میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے اس کا مطلب گالی ہے؟ وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے. ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے. ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے, کہاں منشن ہے, کہاں لکھا ہے, کون سی حدیث, کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے, تاکہ بات فائنل ہو جائے. قیامت آ سکتی ہے, اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا. بنو امیہ کے دور میں سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا. اب یہ میرے صحابہ کو برا مت کہو, یہاں تو سارے ترجمہ کرتے ہیں یہ سب سے مراد گالی ہے, میرے صحابہ کو گالی مت دو. جب یہی سب کا لفظ حضرت علی پہ گالی کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے کہ وہ حضرت علی پہ تنقید کرتے تھے, کہتے دو نمبری ہے. نہ, پرانی بات ہے. میں نے صحیح مسلم سے حدیث اس میں ڈالی ہے, سب کا ترجمہ مسلم میں موجود ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229, یہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا 6228, اس سے اگلی حدیث ہے 6229, اس میں موجود ہے کہ آل مروان نے سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پہ بلایا, صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت کرو. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی سیدنا علی پہ نہیں کروں گا سب و شتم. تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر اللہ کی لعنت. یہ کہتے ہیں سب کا ترجمہ کچھ نہیں, سب کا ترجمہ گالی تو چھوٹی چیز ہے, لعنت کرواتے تھے مولا علی کے اوپر بنو امیہ. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگوں کا رشتہ آ جائے لال داڑھی والے کے پاس تو پھر اس کو اپنی بچی نہیں دینی چاہیے؟ تو یہ ساتھ کہے کہ اگر میرے پاس, میں اس زمانے میں ہوتا تو میری بچی کا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان کے گورنر مانگتے تو میں ان کو نہ دیتا, اور ساتھ یہ کہتا کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہوتا ہے, لہذا سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو شیعوں کا اصل باپ کون ہے؟ شیعہ سے مراد میں رافضی شیعہ کہتا ہوں, آل امیہ, صحابہ کے دشمن, صحابہ کے گستاخ. تو لال داڑھی والے یہ کہیں کہ اس زمانے میں وہ تھے, اس زمانے میں یہ, تو آئے اولو العلم قائما بالقسط بنے. لعن اللہ ابو تراب, اور یہ میں آپ کو صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس سے بھی بڑھ کے وہ حدیث ہے جو میں نے, بے شمار حدیثیں ہیں, یہ تو ایک ٹاپک ہے, وہ کھل گیا تو پھر لمبا ہو جائے گا. چونکہ اب یہ سوال کریٹیکل ہے تو میں اس حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن ابی وقاص کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب پر سب و شتم نہ کرو؟ ابو تراب کہتے ہیں مٹی والا. مٹی والا یہ سیدنا علی کی کنیت تھی, لیکن آل امیہ جب ابو تراب کہیں نا وہ حقارت سے کہتے تھے مٹی والا. حالانکہ سیدنا علی کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن, ابو الحسن. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا 6229 جو میں نے بیان کی, سہل ابن سعد السعدی کو کہا گیا تم کو لعن اللہ ابو تراب, انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا, اور پھر وہ مسکرائے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, لیکن بخاری میں تھوڑے الفاظ ہیں. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703, ڈیٹیل جو ہے مسلم میں 6229. سب کچھ ڈالا ہوا ہے سر اس میں, یہ جو کچھ کر دیا نا ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا, انہوں نے کہا تم ابو تراب کو حقارت سے کہتے ہو, اور مولا علی سب سے زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ ابو تراب پھر کیسے نام پڑا ہے؟ یعنی ان کو بھی کہانی کرائی ہوئی تھی ان کے بزرگوں نے کہ یہ مٹی سے, دیکھو کہانیاں شروع تو ہی چل رہی ہیں نا بھائی, کہانی اس زمانے بھی ہوتی سی. انہوں نے کہا اچھا یہ ہم تو حقارت سے کہتے ہیں, آپ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی کے ناطے چپکلش ہوئی, تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ
کہ فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لڑائی ہوئی تھی تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو علی کدھر ہے. تو گئے تو علی نے کدھر جانا تھا, مسجد میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے یا رسول اللہ وہاں لیٹے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ, آپ محبت کا انداز دیکھیں, آپ خود چلے گئے اور جا کے مٹی جھاڑی جسم سے اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. جیسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا تھا نا یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹنے والے, نبی علیہ السلام نے مولا علی کو کہا مٹی میں لپٹنے والے. اچھا وہ ابو تراب کہا تو مولا علی نے اپنا نام ہی پھر ابو تراب رکھ لیا محبت کی وجہ سے. تو اب یہ صحیح مسلم میں 6220 آتی ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص سے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب مٹی والے پر سب نہ کرو. اور اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا سعد کو, اور پھر پوچھا کہ تم کیوں نہیں کرتے. تو اس میں کلیئر کٹ ہے کسی کام کا حکم دے رہے تھے. وہ کہتے نہیں حکم کسی اور کام کا دیا ہوگا, نالا وچ بھی گل پوچھ لی ہونی نے. دیکھیں کس طرح کہانیاں بناتے ہیں, لیکن کی کہانی ان کے اپنے ابے نے ختم کر دی. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں یہی حدیث لکھی ہے اور اس نے اپنے 7 حدیث میں الفاظ خود ایڈ کیے ہیں. امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا کہ سب کرو علی پر, اور انہوں نے انکار کیا. اگلے الفاظ مسلم میں, وہ سب کے الفاظ جو مسنگ تھے نا, فلنگ دی بلینکس, ان کے روحانی ابا جی خود کر گئے ابن تیمیہ منہاج السنہ میں. تو انہوں نے سعد نے انکار کیا, مسلم کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے مراد تنقید ہے نا. 6229 میں سب کا ترجمہ لعنت ہوا ہے, لعنت کے الفاظ ہیں. دوسرے ایک حدیث دوسری کی تفسیر کرتی ہے, ایک آیت دوسرے کی. پھر دوسرا اگر تنقید بھی آپ یہ جعلی مانا لیں تو یہ صحابہ پر خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہیں گے رافضی. تو سب سے بڑا رافضی کون؟ آل امیہ. تو آل امیہ کا رشتہ نہیں دینا آ گیا تھے. وہ جڑیں بنو, اولو العلم قائما بالقسط بنو. تو جی حضرت معاویہ کا رشتہ بھیجتے یزید کے لیے میری بچی کا, یا اپنی بچی کا میرے بچے کے لیے. میں کہتا نہیں, رافضی تو صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں اور صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے. کافر مسلمان کا رشتہ نہیں. لال داڑھی والی سرکار کرو نا, بڑھو نا جڑیں, گل صحیح دسو نا امت نو, امت کو صحیح بات بتاؤ نا. تو سعد بن ابی وقاص نے پھر کہا کہ معاویہ میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص جو خود عشرہ مبشرہ ہیں, نبی علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا تھا. غزوہ بدر اور احد کے موقع پر آپ نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, تیر چلا. جس شخص کو رسول اللہ یہ کہے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, وہ ہے سعد ابن ابی وقاص. اور وہ بھی کہہ رہا ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں علی کے مقابلے پہ. اور یہ علی کے مقابلے پہ لا رہے ہیں فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے طلقاء کو. اور فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں خالد ابن ولید, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد, ان کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو نہ گالی دو. اور جو بعد میں معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ان کا لیول کیا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاویہ سن, پہلی فضیلت یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. باقی ہر جنگ میں وہ ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بخاری مسلم میں پہلی فضیلت ہی حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ لکھی ہے. جیسے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے وقت چھوڑ گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسری فضیلت وہ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ زیادہ بڑی بات ہے. نعرے تو سارے لگا لیتے ہیں لیکن وہاں سے جواب آنا. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, ان کا نام سعد ابن مالک بھی ہے کیونکہ مالک کی کنیت ابی وقاص بھی تھی.
کہ دونوں ایک ہی صحابہ کے نام ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ کون خوش نصیب ہوگا۔ صبح نبی علیہ السلام فرمایا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، آشوب چشم تھا، شفا ہوئی، پھر بھیجا، اللہ نے فتح دے دی۔ اور مسلم میں ہی اگلی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی رشک نہیں آیا اس بات کے اوپر، مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام مجھے کسی مہم کا سپہ سالار بنائے۔ ہاں خیبر پہ میری بھی خواہش تھی کہ کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی جو علی کو ملی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ لیکن سبحان اللہ آپ کہتے ہیں آپ ہم سے پہلے کسی نے نہیں یہ حدیثیں بیان کی، ہم کرتے ہیں تو یہ اور طرف چل پڑتے ہیں۔ تو تیسری فضیلت معاویہ سن، جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا مباہلہ ہوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ تم بھی اپنی اولاد کو، بچوں کو لے آؤ، گھر والوں کو لے آؤ، عورتوں کو، خود بھی آ جاؤ کھلے میدان میں، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ یعنی وہی پانچ تن پاک کو لے کے آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ تین فضیلتیں مولا علی کو ایسی حاصل ہیں۔